بڑے صوفی بزرگ ہیں جن کا نام بھی عام طور پر اہل علم طبقہ ہی جانتا ہے۔ اولیاء کرام تو بہت سارے ہیں، مگر عوام جن اولیاء کو پہچانتے ہیں وہ کم ہیں، اور جن اولیاء کو علماء پہچانتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ان اولیاء کرام میں سے جن کے علمی جلالت اور باطنی مقام علماء کے دل پہ اپنا اثر رکھتا ہے، ان اولیاء کرام میں ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ ملک عرب کے بزرگ ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ عبدالعزیز نامی ایک بزرگ ہندوستان میں بھی گزرے ہیں، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بزرگ ان سے بھی زیادہ قدیم ہیں، شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتابیں مطلب ان کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے، آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ حضرت سید مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا۔ اس کتاب کا نام ہے الابریز۔ تو اس ابریز میں لکھا جاتا ہے، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ دیوان صالحین کا ذکر فرماتے ہیں۔ دیوان صالحین کس کو کہتے ہیں؟ دیوان صالحین دراصل غار حرا کا نام ہے۔ جبل نور پر غار حرا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، وہی کا جہاں پر نزول ہوا، وہاں پر حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے انبیاء کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام اولیاء اللہ، تمام سلاسل کے، وہ سب جو دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ سب جو اب دنیا میں موجود ہیں، وہ سب ہر رات میں ایک غار میں جمع ہوتے ہیں، ہر رات میں ایک غار میں جمع ہوتے ہیں۔ ان سب کی سرداری حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بعد میں سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، اس مقام، اس محفل کو کہتے ہیں دیوان الصالحین، اور وہ جہاں منعقد ہوتی ہے وہ غار حرا ہے۔ غار حرا جبل نور میں جو پایا جاتا ہے۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ان دیوان صالحین میں تشریف لے جانے والے صالحین میں سے ہیں، اور وہاں کیا حالات ہوتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب آپ نے اپنی کتاب میں جب بیان فرمایا۔ تو ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 200 پر کہ ارشاد فرمایا، جب سرور دو عالم سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی تشریف لاتے ہیں۔ دیوان صالحین میں روزانہ سرکار کے ساتھ میں یہ خلفائے راشدین بھی آتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لاتی۔ اور اس میں پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب حضرات کبھی سب آ جاتے ہیں، یہ 6-7 حضرات حضور کے ساتھ میں، یا کبھی کوئی رہتے ہیں کبھی دوسرے رہتے ہیں۔ یعنی حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم ہوں تو کسی موقع پہ حضرت عثمان غنی مولا علی نہیں ہوتے، کبھی امام حسن حسین ہو تو کبھی سیدہ کائنات نہیں ہوتے۔ تو بہرحال ان حضرات میں سے کبھی سب آ جاتے، کبھی بعض رہتے بعض نہیں رہتے، ایسی محفل ہوتی جو سرکار کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری سردار، ہماری مولا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ حضور کے سیدھے جانب بیٹھتی جہاں پر عورتوں کی محفل ہوتی۔ یعنی دنیا میں جتنی خواتین اولیاء ہیں، عورتیں جو اللہ والی ہیں اور جن کا وصال ہو چکا ہے، جو موجود ہے، ان کی محفل کی سرداری حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو حضور کے سیدھے جانب بیٹھتی ہیں۔ اس طرح محفل جمی ہوتی تھی۔ حاضرین کرام، اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں، جو آپ کے کلمات ہیں، وَتَكُونُ مَوْلَاتُنَا فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا امامہن، یعنی تمام خواتین کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہوتی۔
یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر اور اہل بیت پاک کا ذکر، صحابہ اکرام کا ذکر کس طریقے سے، کس بزرگ نے کہاں، کس کتاب میں کس طریقے سے فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایم ایل اے کے ساتھ اگر ہو تو ایک خاص محفل ہوتی ہے، عام پبلک کی میٹنگ الگ ہوتی ہے، پھر پورے سیاست کے ذمہ داروں کی الگ ہوتی ہے، ایم پی کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پی ایم کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے اور ایک خفیہ میٹنگ ہوتی ہے جہاں عام انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ دینی اور اسلام کے طور پر، دینی اعتبار سے بھی ایسی محفلیں دنیا کے معاملات اور آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے روزانہ ایک محفل منعقد ہوتی ہے جس کی سرداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور اولیاء اللہ یہ سب تشریف لاتے ہیں۔ مگر اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اس غار کے صحن میں بیٹھتے ہیں، اندر داخل نہیں ہوتے۔ غار حرا کے صحن میں بیٹھتے ہیں اولیاء اللہ، اور تمام اولیاء کی سرداری وقت کے غوث کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو حضرات غوث تھے وہ حضرات اس وقت سرداری کرتے تھے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل کی سرداری فرماتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کا رخ اس غار حرا کے دروازے کی طرف ہوتا، سارے حضرات صحن میں بیٹھتے اور غوث وقت سامنے بیٹھتے، پھر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لاتے۔ تو اس انداز سے آپ نے یہ ذکر کیا ہے۔ حاضرین کرام، یہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔